www.attableek.com, the reviver of Iman. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Wassalatu wassalamu ala Sayyidil Anbiya'i wal Mursaleen wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. An Abi Hurairah radiyallahu ta'ala anhu an an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam qala: Inna akhna ismi indallahi azza wa jalla rajulun tusamma malikul amlak. آج کے اس سبق میں ہمارے ان اخلاقوں سے متعلق گفتگو ہوتی ہے جن اخلاقوں کا تعلق ہماری زندگی سے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس حدیث شریف کو نقل کرتے ہیں جو ابھی پڑھی گئی، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ایسے نام پسند نہیں ہے جس میں تکبر کی بو آتی ہے، برائی کی بو آتی ہے. جیسے فرمایا ملک الاملاک. ملک الاملاک کا معنی ہوتا ہے سارے بادشاہوں کا بادشاہ. اس کو کہا جاتا ہے شاہان شاہ، فارسی میں شاہان شاہ. اس کو بدلتے بدلتے ہمارے وہاں بولتے ہیں شہنشاہ. یہ شہنشاہ کوئی لفظ نہیں ہے، اصل یہ لفظ پرسین ہے، فارسی ہے، اور مغلیہ سلطنت میں چونکہ فارسی بولی جاتی تھی اس لیے ان لوگوں نے اپنا لقب نام رکھا تھا شاہان شاہ. عربی میں اس کو کہا جاتا ہے ملک الاملاک. اللہ تعالیٰ کو یہ نام قطعاً پسند نہیں، اس لیے کہ اس میں تکبر کی بو آ رہی ہے، برائی کی بو آ رہی ہے. اسی طرح ایسا نام رکھنا کہ جس میں نسبت ایسے چیز کی طرف ہوتی ہے جس کی لوگ پرستش کرتے، جیسے عبد العزا، عبد منات، یہ سب ان کے دیوی دیوتاؤں کے نام تھے. اس کی طرف منسوب کرتے تھے عبد کے لفظ کو. یہ حرام ہے، ناجائز ہے. اور ایسی ذات کی طرف عبد کو منسوب کرنا کہ جس کی عبادت تو کوئی نہیں کرتا لیکن عبادت کا شبہ ہوتا ہے، ایسی ذات کی طرف منسوب کرنے کو ناپسند کیا گیا، یہ پسند نہیں کیا گیا. مثلا غلام نبی، عربی میں اس کو کہا جاتا ہے عبد النبی یا عبد الرسول، رسول کا بندہ، نبی کا بندہ. تو نبی اور رسول ان دونوں کا مسئلہ ایسا ہے کہ اس کی کوئی عبادت نہیں کرتا لیکن عبادت کا شبہ ہو سکتا ہے، جیسے عیسیٰ علیہ السلام کے بعد میں عبادت ہوئی. تو ایسے ناموں کی طرف منسوب کرنا اس کو ناپسند کیا گیا. پھر اس کے بعد سمجھو اللہ تعالیٰ کو وہ نام زیادہ پسند ہے جس میں عبد کی نسبت اللہ کی طرف ہو. جیسے حدیث شریف میں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ احب الاسماء الی اللہ تعالی عبداللہ و عبد الرحمن. اللہ کے نزدیک سب سے پسندیدہ نام عبداللہ اور عبد الرحمن ہے. یہ نام بہت پسند ہے. اسی طریقے سے عبید الرحمن، عبید اللہ، عبد کی نسبت اللہ کی طرف یا اللہ کی کسی صفت کی طرف ہوتی ہے، ایسے نام اللہ کو پسند ہے. جیسے عبد الرزاق، رزاق کا بندہ، رزاق اللہ کی صفت ہے. عبد الرحمن، عبد الرحیم، تو یہ سب اللہ کی صفت ہے، اس کی طرف منسوب ہو رہا ہے، یہ نام اللہ کو پسند ہے. اس کے بعد وہ نام پسند ہے جو انبیاء کے نام ہیں. انبیاء کے نام پسند ہیں، انبیاء کے نام رکھے جائیں، جیسے محمد ہے، احمد ہے، عیسیٰ ہے، ابراہیم ہے، اسماعیل ہے، الیاس ہے. یہ سارے انبیاء کرام علیہ السلام کے نام ہیں. ان ناموں کو رکھا جائے. اسی کے ساتھ ساتھ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت میں فرمایا تھا کہ میری کنیت نہ رکھو، میرا نام رکھو. یہ اس وقت آپ نے فرمایا کہ آپ بازار میں گئے تو کسی نے آواز دی یا ابو القاسم. ابو القاسم آپ کی کنیت تھی، آپ سمجھے مجھے بلا رہا ہے. آپ نے اس کی طرف یوں دیکھا
تو اس نے کہا کہ میں آپ کو نہیں بلا رہا ہوں، میں تو میرے بیٹے ابو القاسم کو بلا رہا ہوں۔ تو حضرت نے فرمایا میری کنیت نہ رکھو، میرا نام رکھ سکتے ہو، محمد رکھ سکتے ہو، ابو القاسم نہ رکھو۔ اب محمد نام رکھنے کی اجازت کیوں دی؟ اس لیے کہ کوئی یا محمد کہہ کر کے تو بلائے گا نہیں، یا رسول اللہ کہہ کر بلائے گا، یا نبی اللہ کہہ کر بلائے گا، تو محمد نام رکھنے میں کوئی حرج نہیں، لیکن ابو القاسم کنیت نہ رکھو۔ لیکن یہ جب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں رہیں وہاں تک منع تھا، بعد میں اس کی اجازت دی گئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے یہ تھی کہ محمد بھی نام نہ رکھا جائے۔ حضرت عمر فرماتے تھے کہ محمد نام کی توہین ہوتی ہے، اس لیے یہ نام نہ رکھا جائے۔ لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حدیث سنائی اور حضرت علی نے فرمایا کہ میں نے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا تھا کہ یا رسول اللہ میرے گھر پہ اگر بچہ پیدا ہو تو میں اس کا نام محمد رکھوں گا؟ تو آپ نے فرمایا بالکل رکھ سکتے ہو۔ اور حضرت علی نے آپ کی باندی حنفیہ سے جو بچہ پیدا ہوا اس کا نام آپ نے محمد رکھا، اور وہ محمد ابن الحنفیہ سے مشہور ہوئے۔ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے تھے۔ جب یہ حدیث شریف سنائی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا کہ اچھا محمد نام رکھ سکتے ہیں۔ اصل میں حضرت عمر اس لیے منع فرماتے تھے کہ نبی کے نام کی توہین ہوتی ہے۔ آج کل ہمارا حال یہ ہے کہ ہم محمد نام تو رکھتے ہیں لیکن پھر اوپر جا کر کے بگاڑ دیتے ہیں، کوئی ممدھا کہتا ہے، کوئی اور طرح پر بولتا ہے، کوئی اور طرح پر بولتا ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ کے نبی کے نام کی توہین نہ کرو۔ آپ کا اسم گرامی اگر تم نے رکھا ہے، آپ کا نام اگر تم نے رکھا ہے تو اس نام کو عزت کے ساتھ بلاؤ، پیار کے ساتھ بلاؤ، محبت کے ساتھ بلاؤ، اس کے اندر بدلنے کی کوشش نہ کرو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو ایک مرتبہ یوں فرمایا کہ اللہ کے نام کی بے عزتی کرنا، اللہ کے نبی کے نام کی بے عزتی کرنا گویا کہ توہین رسول ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین ہے۔ حضرت عمر کی باتیں بڑی عجیب ہوا کرتی تھی۔ ایک مرتبہ حضرت عمر کا زندگی کا معمول، بہت سارے لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ قرآن کریم کو بوسہ دینے کا مسئلہ کہاں سے ثابت ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی زندگی میں قرآن کریم کو بوسہ دیتے تھے۔ آج لوگ ماڈرن زمانہ ہو گیا، اس لیے لوگ ان باتوں کو بھول جاتے اور کہتے ہیں یہ کہاں سے ثابت ہے؟ عوام تو عوام، خواص کا حال بھی یہ ہے کہ قرآن کو بوسہ نہیں دیتے۔ قرآن کریم کو بوسہ دینا چاہیے، یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل رہا ہے، اور صرف عمل نہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو سر پر بھی رکھتے تھے۔ تو قرآن کریم جو ہے قابل تعظیم، قابل تکریم ہے، بہت زیادہ اس کی عزت کرنا چاہیے۔ ایک مرتبہ ہمارے حضرت شیخ حضرت مولانا محمد زکریا صاحب کاندلوی ثم المہاجر المدنی نور اللہ مرکزہ نے ایک طالب علم کو بخاری شریف دی اور فرمایا لو وہاں رکھ دو۔ اس طالب علم نے بخاری اس طرح پر رکھی، مسلم شریف دی اور یہ کہا کہ لو وہاں رکھ دو۔ اس طالب علم نے بخاری کے اوپر مسلم کو رکھ دیا، یعنی بخاری شریف نیچے، مسلم شریف اوپر۔ تو حضرت نے فرمایا ارے 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 یہ تو نے کیا کیا؟ بخاری شریف اوپر رکھو، مسلم شریف نیچے رکھو۔ یہ کتابوں کا مقام ہے کہ بخاری شریف کا مقام قرآن کریم کے بعد ہے، تو سب سے اوپر قرآن ہوگا، قرآن کے بعد بخاری شریف ہوگی، بخاری شریف کے بعد مسلم شریف ہوگی، اس کے بعد دوسری کتابیں ہوگی۔ تو ہر چیز کا ایک ادب ہوا کرتا ہے۔ آج ہماری زندگیوں سے ادب ختم ہو گیا، علم بہت بڑھ گیا، اس میں کوئی شک نہیں، علم بہت بڑھ گیا۔ گوگل کے اوپر سے علم لے آتے ہیں اور مولانا گوگل بن جاتے ہیں، انٹرنیٹ کے اوپر سے علوم لے لیتے ہیں، مولانا انٹرنیٹ بن جاتے ہیں۔ بہت علوم، بھرمار ہے علوم کی، لیکن حقیقت یہ ہے کہ عملی زندگی اس سے کھاری پڑی ہے۔ سنتوں زندگیوں میں سنتیں نہیں ہیں، اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ادائیں، آپ کے طریقے، آپ کی مبارک زندگی ہماری زندگیوں میں نہیں ہے۔ اسی لیے اس وقت امت مسلمہ جن حالات سے دوچار ہیں اس کی بنیاد ہی یہ ہے کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنتوں کو چھوڑ دی۔ ابھی میں ایک ہفتہ قبل ہمارے عظیم المرتبت شخصیت حضرت شیخ مولانا محمد زکریا صاحب کاندلوی ثم المہاجر المدنی نور اللہ مرکزہ کے فرزند محترم پیر جی برے پیر حضرت مولانا بھائی طلحہ صاحب دامت برکاتم کی خدمت میں بیٹھا ہوا تھا۔ حضرت نے ایک جملہ فرمایا
نے فرمایا امت اپنے نبی سے دور ہوتی جاتی ہے تو اللہ کی رحمت امت سے دور ہوتی جاتی ہے. بدیہی بات ہے. ہم جتنے نبی سے قریب رہیں گے اللہ تعالیٰ کی نصرت امت سے قریب رہے گی, اللہ کی رحمت امت سے قریب رہے گی, اور جتنے ہم نبی سے دور ہوں گے اتنی اللہ کی رحمت بھی ہم سے دور ہوتی چلی جائے گی. تو بہرحال میرے بھائیوں, ہمیں چاہیے کہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنائیں. ایسے نام نہ رکھے کہ بس کوئی ایکٹر ہے یا کوئی کھلاڑی ہے ان لوگوں کے نام رکھ دیے. یا اب بڑی مصیبت دوسری آ گئی, اور وہ یہ ہے کہ تلاش کرتے ہیں گوگل کے اوپر کون سا نام اچھا ہے. اب نہ اس کا معنی سمجھتے ہیں نہ اس کی حقیقت سمجھتے ہیں, بس ویسے ہی اس کے اوپر لکھا ہوا ہے اس نام کو رکھ دیا. یہ بھی نہیں دیکھا کہ اس کا میننگ کیا ہو رہا ہے, اس کا ترجمہ کیا ہو رہا ہے, اس کا مطلب کیا ہو رہا ہے. دیکھو میں آپ کو ایک واقعے کی طرف اشارہ کروں. جب بدر کا معرکہ پیش آیا تو جنگ کا اس زمانے میں نظام یہ تھا کہ پہلے طاقتور آدمی نکلتا تھا, پہلے ایک طاقتور ادھر سے نکلتا تھا, پھر اعلان کرتا تھا کہ میرے مقابلے پر کوئی ہو تو آ جاؤ. ابتداء ایک دم سے سارے لوگ نہیں آ جاتے تھے, اس طرح جنگ کی ابتدا ہوتی تھی. تو اہل مکہ کی طرف سے 3 آدمی نکلے, عتبہ, شیبہ اور ولید. عتبہ, شیبہ اور ولید, یہ 3 نکلے, اور انہوں نے مسلمانوں کو للکارا کہ آ جاؤ ہمارے مقابلے میں 3. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 انصار کو بھیجا. تو ان تینوں نے, مکہ والوں نے پوچھا تم کون ہو تینوں؟ تو کہا مدینے کے. کہا تم واپس جاؤ, ہمیں تم سے کوئی لینا دینا نہیں, ہمیں تو ان لوگوں سے جو وہاں سے آئے ہوئے ہیں, مکہ سے آئے, ہمارے مقابلے میں وہ آنے چاہیے. اللہ کے نبی نے فرمایا اچھا چلو میں میری فیملی سے اسٹارٹ کرتا ہوں. حضرت نے فرمایا دعوت کا کام اپنی فیملی سے اسٹارٹ. فرمایا میں میری فیملی سے اسٹارٹ کرتا ہوں. کیسے؟ فرمایا کم یا حمزہ, چچا جان آپ جاؤ. کم یا علی, علی تم جاؤ, چچا جان بھائی ہے. اور فرمایا کم یا ابا عبیدہ, ابو عبیدہ تم جاؤ, یہ بھی آپ کے رشتہ دار ہیں. ان تینوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا. اب ان تینوں نے ان تینوں کو تھوڑی دیر کے اندر ختم کر دیا, مسئلہ ختم ہو گیا, معاملہ بالکل ختم. علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کے ذیل میں یوں لکھا ہے کہ جو 3 ختم ہو گئے مکہ والوں کی طرف سے, اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کے ناموں میں ضعف تھا, کمزوری تھی. عتبہ عتب کو بولتے ہیں پشت, اور جو پشت بتانے والا ہوتا ہے وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا. شیبہ شیب کو بولتے ہیں بڑھاپا, اور جو شیبہ اور بڑھاپے والا ہوتا ہے حالانکہ وہ برا نہیں تھا لیکن نام اس کا ایسا تھا تو اس کو کامیابی نہیں مل سکتی. نمبر 3 ولید کا نام بچہ, وہ بچہ نہیں تھا, وہ تو بڑا تھا لیکن بچے کی طرح, مطلب کم طاقت اس کی. کہنے کا مطلب ان تینوں کے ناموں میں ضعف تھا, کمزوری تھی, تو وہ پسپا ہوئے. اور یہ تینوں کے تینوں جو مسلمانوں کی طرف سے تھے, حمزہ شیر ببر کو کہتے ہیں, علی علو سے ماخوذ بلندی, اور ابو عبیدہ ابدیت سے, اور ابدیت سے بڑھ کر کوئی طاقتور نام نہیں. اللہ کے نبی کا پہلا نام ابدیت, سبحان الذی اسرا بعبدہ, ابدیت کو پہلے لائے. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ, ابدیت پہلے, ورسولہ, رسول بعد میں. ابدیت سے بڑھ کر طاقتور کوئی نام نہیں. اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج میں تشریف لے گئے تو سب کچھ جو کچھ اللہ کو آپ کو دینا تھا وہ سب کچھ آپ کو عطا کیا, اور اس کے بعد فرمایا صل یا محمد, تم بھی کچھ مانگ لو, تم بھی کچھ مانگو. تو نبی علیہ السلام نے جو جملہ ارشاد فرمایا وہ جملہ یہ فرمایا تھا, اے اللہ میں تیری نسبت چاہتا ہوں, میں دنیا میں ہر وقت تجھے یا ربی میرا رب میرا رب, میں پتھروں کے نیچے بھی میرا رب, میں مار کھاتے ہوئے بھی میرا رب, میں طائف کی گلیوں میں بھی میرا اللہ, میں ہر جگہ میرا اللہ میرا رب میرا اللہ میرا رب, میں تجھے اسی طرح پکارتا رہا. آج میں تجھ سے یہ چاہتا ہوں کہ تو بھی تو آج یہ کہہ دے کہ تو میرا عبد ہے, تو مجھے عبدیت دے دے, عبدیت کا نام دے دے,
تو مجھے اپنا عبد کہہ دے، اپنا بندہ کہہ دے، بس تو نے اگر مجھ کو بندہ کہہ دیا اپنا، تو اس سے بڑھ کر فضیلت کی کوئی چیز نہیں ہو سکتی ہے۔ تو ابو عبیدہ کے اندر عبدیت کا معنی تھا، اور عبدیت سے بڑھ کر طاقتور کوئی نام نہیں ہو سکتا ہے۔ ان تینوں کے نام میں قوت تھی، طاقت تھی، اللہ تعالیٰ نے ان کو کامیابی عطا فرمائی، اور ان تینوں کے نام میں ذوق تھا، اللہ تعالیٰ نے ان کو پسپا فرمایا۔ ابن قیم نے لکھا ہے علیہ الرحمہ نے کہ نام ایسے رکھا کرو کہ جس نام کی بنیاد پر ذات کو فائدہ ہو۔ اچھے نام رکھو گے، اچھے اخلاق آئیں گے، دین آئے گا، تقوی آئے گا، پرہیزگاری آئے گی۔ برے نام رکھو گے تو پھر اس صورت میں ایسے ہی صفات پیدا ہوں گے۔ تو اس روایت کے اندر یہ بتایا گیا کہ تکبر والے، غرور والے، بد اخلاقی والے نام نہ رکھے جائیں، ایسے نام رکھو جس کے اندر عبدیت کا معنی جھلکتا ہو۔ دوسری روایت میں عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قال حلق المتعنتون قالها ثلاثا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مبالغہ اور تکلف سے کام لینے والے ہلاک ہو گئے۔ یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ فرمائی۔ کیا کہنا چاہتے ہیں اس روایت میں؟ اللہ کے حبیب یہ فرماتے ہیں کسی کی تعریف میں مبالغہ مت کرو، غلو مت کرو، جو چیز ہے وہ بیان کرو۔ کعبہ و قبلہ اور فلاں اور کچھ اس میں نہیں ہے، اور اس کو بڑا چڑھا کر کے اتنا بڑا بنا دینا، اتنا بڑا بنا دینا، اللہ کے حبیب نے اس کو پسند نہیں فرمایا۔ ایک صحابی نے ایک صاحب کی تعریف کی، اللہ کے نبی نے فرمایا تو نے اس کو بلا چھری کے ذبح کر دیا۔ ایک اور صحابی نے ایک آدمی کی تعریف کی، حضرت نے فرمایا تو نے اس کی پشت توڑ دی، کمر توڑ دی۔ کیوں؟ اس لیے کہ کبھی کبھی کسی انسان کی تعریف کرنا یہ اس کو بڑے پن میں مبتلا کر دیتا ہے، اوہو میں بھی کچھ ہوں، اور یہ بڑاپن جو ہے نا وہ انسان کو عبادت سے دور کر دیتا ہے، اور یہ بڑاپن جو ہے وہ دوسروں کی حقارت دل میں پیدا کر دیتا ہے کہ یہ کمینہ ہے میں اچھا ہوں، یہ ذلیل ہے میں اچھا ہوں، میں عبادت گزار ہوں یہ نکما ہے۔ اس لیے اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تعریف کرنے سے سامنے منع فرمایا، اور فرمایا کہ اگر تمہیں تعریف کرنا ہی ہے تو تم یہ کہو جو اس میں موجود ہے، اپنی طرف سے بڑا چڑھا کر کے بیان نہ کرو، ایسی باتیں اس کے بعد میں بیان نہ کرو۔ ایک مرتبہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر کوئی آدمی تمہاری بہت تعریف کرتا ہے اس کے منہ میں مٹی ڈال دو، اس کو خاموش کر دو۔ حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ایک ملفوظ تمہیں سناؤں۔ مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک عجیب بات فرماتے ہیں، فرمایا کہ ایک دلہن تھی، پہلا دن تھا اس کا، تیار کی گئی، اس کو سنوارا گیا، سجایا گیا، اور جب دلہن تیار ہو گئی اور سجا دی گئی اس کو، تو اس کی سہیلیاں اس کی تعریف کرنے لگی کہ بہن تو بڑی اچھی معلوم ہوتی ہے، بڑی خوبصورت معلوم ہوتی ہے، بڑی پیاری لگتی ہے، بہت تعریف کی اس کی۔ تو عقلمند دلہن نے جواب دیا، فرمایا میری بہنوں تمہاری تعریف سے کچھ نہیں ہوگا جب تک کہ میرا شوہر مجھ کو پسند نہ کرے۔ یعنی تم تعریف کر رہی ہو تو کیا فائدہ، میرے شوہر کے دل میں اس لباس کے اندر میں پسند ہو جاؤں کہ ہاں یہ بہت اچھی ہے۔ مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہی مثال سمجھ لو کہ ساری دنیا تمہاری تعریف کر رہی ہے کہ آپ شیخ الحدیث صاحب ہو، آپ مولانا صاحب ہو، آپ حاجی صاحب ہو، آپ مبلغ صاحب ہو، آپ امیر صاحب ہو، آپ بڑا کام کرنے والے، آپ تہجد گزار، آپ قاضی صاحب ہو، ساری دنیا تعریف کر رہی ہے۔ سب کو یہ جواب دے دو تمہاری تعریف سے کچھ نہیں ہوگا جب تک کہ وہ مجھے پسند نہ کر لے۔ اللہ کی نگاہ میں اگر میں پسند نہ ہوا تو تمہاری تعریف سے کیا ہوگا؟ ہمارے حضرت مولانا ابرار صاحب دھلیوی رحمۃ اللہ علیہ جو فلاح دارین کے شیخ الحدیث تھے، مولانا یوں کہا کرتے تھے کہ تقریروں پر لوگ واہ واہ کر دیتے ہیں، فرمایا واہ واہ کی ضرورت نہیں ہے، آہ آہ کی ضرورت ہے۔ اور علماء کی مجلس میں مولانا نے یہ فرمایا تھا کہ اے علماء کی جماعت،
لوگوں کے دو تعریفی کلمات سے اپنے آپ کو بڑا نہ سمجھ لینا، اپنے عیوب پر نگاہ کرنا. یہ چونکہ میرے عیبوں سے ناواقف ہے اس لیے میری تعریف کر رہا ہے. جب کوئی تعریف کرے تو تم اپنے عیبوں کو دیکھنا کہ میں کتنا گندا ہوں. حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کے باب میں لکھا ہے کہ پوری دنیا میرا مصافحہ کر لے تب بھی میں اپنے آپ کو کہوں گا کہ اللہ کا حقیر و گندا بندہ ہوں، اللہ کا حقیر اور گندا بندہ ہوں. انسان کی نظر اگر اپنی ذات پر ہو، اپنی عبدیت کے اوپر ہو، تو کسی کی تعریف سے ہمارے نفس پر کوئی بڑاپن پیدا نہیں ہوتا. تو علماء کی جماعت میں حضرت نے یہ فرمایا تھا کہ یہ جو لوگ ہماری تعریف کر دیتے ہیں یہ کاغذ کے پھول ہیں، کاغذ کے پھول ہیں. تھوڑی دیر کے لیے واہ واہ ہو گیا، واہ واہ کیا کہا، باقی بعد میں کچھ نہیں. فرمایا یہ کاغذ کے پھولوں کو چھوڑو اور اللہ کی حقیقی خوشبو کو حاصل کرو. ہمارے حضرت شیخ یونس صاحب قدس سرہ ایک جملہ فرمایا کرتے تھے کہ بھائی اگر تم دنیا والوں کو دکھانے کے لیے کام کر رہے ہو تو کیا معلوم یہ حاجی صاحب مجھ کو دیکھ بھی رہے ہیں یا نہیں دیکھ رہے؟ کیا ضروری ہے کہ یہ مجھے دیکھتے ہو؟ اور اگر چلو یہ دیکھ بھی رہے ہیں تو کیا معلوم یہ خوش بھی ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ اور چلو یہ خوش بھی ہو گئے تو کیا معلوم یہ کچھ دیں گے بھی یا نہیں دیں گے؟ اور چلو انہوں نے کچھ دے بھی دیا تو وہ زندگی کی کفالت تو نہیں کر سکتے. کتنا دیں گے مجھے؟ 1000 2000 5000 10,000 کتنا دیں گے؟ فرمایا اللہ کے لیے کرو گے، سنو غور سے، اللہ کے لیے کرو گے تو وہ اللہ رات کے اندھیرے میں بھی تمہیں دیکھتا ہے، اور جب وہ دیکھتا ہے تو وہ خوش بھی ہوگا کہ میرے لیے ہو رہا ہے، اور جب وہ خوش ہوگا تو ضرور عطا بھی کرے گا، دے گا بھی، اور وہ اتنا دے گا کہ کسی کے در کا محتاج نہیں بننے دے گا. اس اللہ کے لیے ہم کام کریں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس آدمی کو ہلاک کر دیا تم نے جو مبالغہ، وہ آدمی حلق المتعنتون قالها ثلاثا، مبالغہ اور تکلف سے کام لینے والے ہلاک ہو گئے. مطلب یہ ہے کہ بلا وجہ کے جو باتیں نہ ہو اس کو تعریف میں بڑا چڑھا کر کے لوگوں کے متعلق بیان نہیں کرنا چاہیے. میں گجراتی کا ایک لفظ اکثر کہا کرتا ہوں کہ ٹھیک ہے اور خان بالکل کرائیں لیکن وکھان نہ کریں. اور خان اور ہے، وکھان اور ہے. اور خان بالکل آپ کرا سکتے، تعارف کرائیں، تعریف نہ کریں. تعارف اور تعریف کا معنی تو حضرت قبلہ ہے، حضرت کعبہ ہے. ہم نے کہا کتنے قبلے اور کعبہ بنائیں گے ہم؟ ہمارا قبلہ تو ایک ہی ہے، ہمارا کعبہ تو ایک ہی ہے. فرمایا تعارف ضرور کرائیں کہ یہ فلاں صاحب ہے، مولانا ہے، فلاں مدرسے میں پڑھاتے ہیں، فلاں سے ان کا تعلق ہے، یہ تعارف ہوا. اور بڑا چڑھا کر کے ان کو بیان کرنا یہ تعریف ہوا. تو اللہ کو تعارف پسند ہے، تعریف نہیں. اور خان ضرور کرائیں لیکن وکھان نہ کریں. وکھان کا معنی ہمارے گجراتی میں جو ہے بہت زیادہ تعریف کرنا. اگلی روایت میں فرمایا ان جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ جابر ابن عبداللہ بڑے عجیب و غریب صحابی ہے. ان جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ابھی میں نے مغرب کے بعد ایک ان کا واقعہ پیش کیا تھا کہ جابر ابن عبداللہ ایک غزوے کے اندر بہت تیز اپنی اونٹنی کو چلا رہے تھے، بہت تیز. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے سے پہنچے. نہیں، پہلے تو یہ تھا کہ ان کی اونٹنی بہت سست تھی، چلتی ہی نہیں تھی. تو حضرت وہاں پہنچے، کہا جابر کیوں آہستہ چل رہے ہیں؟ فرمایا حضرت اونٹنی چلتی نہیں، سست بن گئی. تو حضرت نے لکڑی ماری زور سے پیچھے سے، اب اونٹنی بھاگنے لگی. یہ معجزہ تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اب اتنے بھاگ رہے ہیں تو اللہ کے نبی جلدی سے پہنچے. جابر سے ملاقات ہوئی جہاں قیام تھا وہاں. فرمایا جابر بہت بھاگ رہے، شادی وادی تو نہیں ہو گئی؟ حضرت پوچھ رہے شادی وادی تو نہیں ہو گئی؟ فرمایا جی یا رسول اللہ شادی ہو گئی. معلوم ہوتا ہے حضرت نے نکاح نہیں پڑھایا تھا. کس دن پڑھایا تھا؟ یہاں تو پیر صاحب کے بغیر نکاح ہی نہیں ہوتے، وہاں نبی کے بغیر نکاح ہو جاتے ہیں. اور یہاں ماحول یہ بنا ہوا ہے کہ پیر صاحب کے بغیر نکاح نہیں ہوتے. کتنے نکاح ایسے ہوئے ہیں کہ اللہ کے نبی کو پتا بھی نہیں. صحابہ نے نکاح پڑھ لیے. عبد الرحمن ابن عوف کو یہاں زردی لگی تھی اور لگا کر آئی ہوگی، اور صبح کو حضرت سے مل گئے تو یہاں زردی تھی. اب یہ زعفران تھا،
اور مردوں کو زعفران لگانے سے منع کیا تھا. تو حضرت نے فرمایا یہ پیلا کیسا؟ فرمایا نکاح ہوا حضرت. فرمایا اچھا. حضرت نے یہ نہیں کہا کہ مجھے کیوں نہیں بلایا. تو مسئلہ ہی تیرا ہو گیا ہے. اگر آپ کسی کو نکاح میں بھول سے بھی نہ بلاؤ تو وہ یوں کہتا ہے آپ نے بھی جوئی لے ہوں. ہم بھی دیکھ لیں گے وقت آنے پر. حضرت نے یہ نہیں فرمایا, مسئلہ بتایا. اولم ولو بے شاتن, ولیمہ کر لینا چاہے ایک بکرا ہی کیوں نہ ہو. مسئلہ بتایا. یہ نہیں فرمایا مجھے کیوں نہیں بلایا تم نے. میرے بھائیوں یہ کوئی چیز بدلہ لینے کی نہیں ہوا کرتی. تو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت نے فرمایا بہت بھاگ رہے ہو, جابر نکاح وکاح تو نہیں ہو گیا؟ فرمایا جی یا رسول اللہ نکاح ہو گیا ہے میرا. فرمایا سیبہ سے کیا یا باقرہ سے کیا؟ حضرت کیسے باتیں کر رہے ہیں, آج کوئی شیخ تو بات کرے اس طرح, اور اگر کوئی شیخ اس طرح کی بات کرے تو لوگ کہیں گے لا حول لا حول لا حول. چونکہ ہم نے کیا سمجھا ہے کہ شیخ جو ہے نا وہ فرشتہ ہوتا ہے, اس کو ہنسی آتی ہی نہیں. ارے وہ بھی انسان ہے. میں نے ابھی مغرب بعد ایک جملہ کہا, حیا وہ نہیں ہے جس کا معیار ہم طے کرے, حیا وہ ہے جس کا معیار نبی بتائے. اللہ کے نبی جس کو حیا کہیں وہ حیا ہے. نے فرمایا سیبہ سے کیا یا باقرہ سے, کنواری سے کیا یا کوئی ایسی عورت سے کیا جو پہلے شادی شدہ تھی؟ تو حضرت جابر نے فرمایا کہ حضرت سیبہ سے کیا, جو پہلے کسی کے ساتھ نکاح ہوا تھا, طلاق ہوئی, پھر میں نے اس سے نکاح کیا. تو حضرت نے فرمایا باقرہ سے کیوں نہیں کیا, کنواری سے کیوں نہیں کیا تو نے نکاح؟ تو کنوارا تھا تو کنواری سے کرتا. تو لائبو, ہاں وہ تو لائبو کے, اوہو نبی کے الفاظ, وہ تجھ سے کھیلتی تو اس سے کھیلتا, طبیعت جلدی ملتی. اس لیے کہ تو ایسی عورت کو لے کر آیا جس کا نکاح پہلے کہیں ہوا تھا, کیا معلوم اس کا دل پہلے شوہر کے اندر لٹکا ہوا ہو تو اسے جلدی محبت نہ ہو. تو کنواری سے کرتا تو تیرا دل جلدی مل جاتا. تو لائبو ہا وہ تو لائبو کی. اور بعضوں نے اس کا ترجمہ کیا تیرا لعاب اس کے منہ میں جاتا, اس کا لعاب تیرے منہ میں آتا. واہ واہ, کیا ترجمہ فرما رہے. تو حضرت جابر نے فرمایا کہ یا رسول اللہ اصل میں میری 9 بہنیں ہیں اور میرے والد احد میں شہید ہو گئے, عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ احد میں شہید ہو گئے, اور میری 9 بہنیں ہیں. اب میری بہنیں چھوٹی ہے, اگر میں چھوٹی عمر کی لڑکی لاتا میرے نکاح میں تو میری بہنوں کی تربیت کیسے ہوتی؟ میں نے اپنی بہنوں کے خاطر قربانی دے دی, بڑی عمر کی عورت سے نکاح کیا تاکہ وہ میری بہنوں کی تربیت کرے. حضرت سمجھ گئے کہ اس کو ضرورت بھی ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام اپنے صحابہ کی بہت خیر خواہی فرماتے تھے, بہت خیر خواہی فرماتے تھے. اچھا جابر سے ایک بات اور فرمائی. جابر القیس بہت بھاگ رہا ہے, ذرا عقل ٹھکانے رکھنا, جا تو رہا ہے تو جلدی. کیا مطلب عقل ٹھکانے رکھنا؟ فرمایا دوڑا جا رہا ہے, دیکھنا ایام میں نہ ہو. حضرت فرما رہے ہیں دوڑ تو رہا ہے, دیکھنا ایام میں نہ ہو, حیض میں نہ ہو. اور دوسرا ترجمہ علماء نے کیا بہت بھاگ رہا ہے, القیس عقل ٹھکانے رکھنا, مطلب شہوت پوری کرنے کی نیت سے نہ جانا, امت میں زیادتی ہو اس نیت سے جانا. شہوت تو ویسے بھی پوری ہوگی, لیکن نبی کی امت میں زیادتی ہو اس نیت سے جانا. اللہ کے نبی نے بتایا ہر جگہ سنت ملحوظ رکھی جائے, ہر جگہ پر سنت. اور پھر فرمایا جابر اونٹنی بیچو گے مجھ کو؟ وہی راستے میں سودا کر رہے. تو فرمایا حضرت ایسے ہی لے لو. فرمایا نہیں بیچو گے؟ فرمایا جی یا رسول اللہ بیچنا ہے مجھ کو. تو فرمایا کتنے میں؟ تو حضرت جابر نے فرمایا 1 اوقیہ یعنی 40 درم. حضرت 40 درم میں بیچنا ہے. فرمایا اچھا سودا پکا اپنا, تم ابھی سوار ہو کر کے آ جاؤ, مدینے آ کر کے پیسے مجھ سے لے لینا. اللہ کے نبی علیہ السلام پہلے پہنچ گئے, مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے تھے. جابر پہنچے, جابر نے اونٹنی باندھی مسجد نبوی سے باہر اور مسجد میں پہنچے. تو فرمایا جابر آ گئے؟ کہا جی یا رسول اللہ. فرمایا پہلے 2 رکعت نماز پڑھ لو. جب مسجد میں آئے ہیں تو مسجد کہاں قضا کرو؟ تحیۃ المسجد.
فرمایا 2 رکعت نماز پڑھ لو. 2 رکعت نماز پڑھی. اس کے بعد فرمایا حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ. حضرت بلال حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سیکرٹری تھے. سارا نظام پیسوں کا بلال کے پاس رہتا تھا. فرمایا بلال 1 اوقیہ ان کو دے دو. اور فرمایا جابر اونٹنی کہاں ہے؟ حضرت باہر باندھی ہے. تو کہا بلال ان کو 1 اوقیہ دے دو اور کچھ زیادہ دینا. اللہ اکبر. اسی لیے اللہ کے حبیب نے فرمایا میری امت میں سب سے اچھا وہ آدمی ہے جو قرض کو اچھے طور پر ادا کرنے والا ہو. فرمایا یا رسول اللہ اچھے طور پر کا کیا مطلب؟ فرمایا وقت کی پابندی کرے اور اس کے ساتھ ساتھ قرض ادا کرے تو کچھ زیادہ دے دے. کچھ زیادہ دے دے. یہ سود نہیں ہے. سود تب ہوتا جب کہ شرط لگائی ہوتی تو سود ہے. ہم نے اپنی طرف سے زیادہ دیا کہ تمہارے وقت میں ہمارے کام آ گئے، لو ہم 50 روپے زیادہ دے دیتے. تو 1 اوقیہ اور فرمایا بلال سے کچھ زیادہ دے دینا. بلال نے دے دیا. حضرت جابر روانہ ہو گئے لے کر. حضور نے فرمایا بلال کو جابر کو بلاؤ. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرماتے ہیں بخاری شریف میں دل میں کہنے لگے اللہ اکبر، نبی نے واپس بلایا ہے، کہیں سودا کینسل نہ کرے تو اچھا. اونٹنی مجھے پسند نہیں ہے، اچھا ہوا دے دیا ہے تو کہیں سودا کینسل نہ ہو جائے. تو حضرت جابر تشریف لائے. دل میں خیال وہ تھا کہ کہیں سودا کینسل نہ ہو جائے. حضرت کی خدمت میں آئے بیٹھے. فرمایا جابر پیسے لے لیے تم نے؟ فرمایا جی یا رسول اللہ. کچھ زیادہ بھی دیا؟ فرمایا ہاں. فرمایا وہ اونٹنی بھی لے جاؤ. اللہ، وہ اونٹنی بھی لے جاؤ. پیسے بھی لے جاؤ، اونٹنی بھی لے جاؤ. راستے میں اللہ کے نبی نے معلوم کر لیا تھا کہ باپ شہید ہو چکا ہے اور 9 بہنوں کی ذمہ داری جابر کے اوپر ہے. یہ اللہ کے نبی کا تعاون، یہ تعاون کی شکلیں ہیں. اللہ کے نبی اس طرح پر مدد فرماتے تھے. وہی اس حدیث کے راوی ہے جابر بن عبداللہ. فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ان من احبکم الی واقربکم منی مجلسا یوم القیامت احاسنکم اخلاقا وان ابغضکم الی وابعدکم منی یوم القیامت السرسارون والمتشدقون والمتحیقون. جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے مجھے سب سے زیادہ قریب قیامت میں وہ لوگ ہوں گے. تم میں سے میرے قریب قیامت میں خوب سنو مجھ سے وہ لوگ ہوں گے جو تم میں سے اخلاق میں سب سے زیادہ اچھے ہوں گے. جس کے اخلاق سب سے زیادہ اچھے ہوں گے حضور فرماتے ہیں کہ وہ قیامت میں مجھ سے قریب رہے گا. آگے فرمایا اور تم میں سے سب سے زیادہ مجھے ناپسندیدہ اور قیامت والے دن مجھ سے سب سے زیادہ دور وہ لوگ ہوں گے جو تکلف سے زیادہ باتیں کرنے والے. پہلے بات جو ابھی گزری، تکلف سے زیادہ بات کرنے والے یعنی کاموں کا کچھ حاصل کرنے کے لیے بڑی تعریف کرنے والے. کچھ نکلوانا ہے اور کچھ نکلوانے کے لیے جو نہیں ہے اس کو بھی بول رہے ہیں. تکلف سے زیادہ باتیں کرنے والے اور باچھیں کھول کر گفتگو کرنے والے یعنی متکبرین. یوں بیٹھتے ہیں. ہاں بولیے کیوں آئے ہیں آپ؟ باچھیں کھول کر تکبر کی شان کے ساتھ بیٹھنے والے. گویا اپنے پیسوں پر غرور، اپنی عزت پر غرور، اپنی شہرت پر غرور اور بہت ہی یوں تکبر کے ساتھ فاخرانہ انداز میں بیٹھتے ہیں. اور تیسرا آگے فرمایا اور منہ بھر کر کلام کرنے والے. منہ بھر کر کلام کرنے والے کا مطلب جھوٹی بات کو سچی بنا کر پیش کرنے والے. بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے اس انداز میں بولتے ہیں سامنے والا جھوٹ کو بھی سچ سمجھ لیتا. وہ قسم جب کھاتے ہیں نا تو اللہ کے نام کو اتنا پور پڑتے ہیں کہ شاید تجوید میں بھی اتنا پور نہیں ہوتا. اللہ جل جلالہ یعنی اس انداز سے بولتے ہیں وہ کہ جیسے سامنے والا یہ سمجھتا ہے یہ جھوٹا نہیں ہو سکتا ہے، یہ جو بول رہا ہے 100% سچا ہے. فرمایا منہ بھر کر بولنے والے. اسی لیے سنو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا بعض لوگ چکنی چپنی باتیں کر کے میرے پاس مقدمات کو لے کر آتے ہیں
اور بڑا زوردار انداز میں ثابت کرتے ہیں، یاد رکھو میں نے اس کے باتوں کو سن کر، اس کی چکری چپڑی باتوں میں آ کر اس کے حق میں اگر فیصلہ کر بھی دیا اور وہ چیز اس کی نہیں ہے تو نبی کے فیصلے کے باوجود وہ مالک نہیں ہو سکتا۔ بھائی میرے، جب نبی کے فیصلے کے باوجود مالک نہیں ہو سکتے، اگر وہ ہمارا نہیں ہے تو کورٹ کے فیصلے سے ہم مالک کیسے ہو سکتے؟ کہتے ہیں کورٹ نے فیصلہ کیا میرے لیے۔ ارے تیرے دل کی کورٹ کو پوچھ کہ یہ تیرا ہے، تیرے باپ نے تجھ کو دیا ہے، تیرے دادا نے تجھ کو دیا ہے، تیری میراث میں اوپر سے آیا ہے، کہاں سے آیا؟ تو اپنے دل کی کورٹ کو پوچھ۔ یہ سب سے بڑا مفتی تو یہاں بیٹھا ہوا ہے، استفت قلبک، اپنے دل کو پوچھ۔ اگر تیرا دل کہے تو دیکھ لے۔ پھر جب نبی کے فیصلے کے باوجود نبی کہتے وہ چیز تمہاری نہیں ہے تو مالک نہیں ہو سکتے، تو سپریم کورٹ کا چاہے فیصلہ کیوں نہ ہو ہم مالک نہیں ہو سکتے۔ جس کی چیز ہو، جس کا مکان ہو، جس کی زمین ہو، جس کی جائیداد ہو، جس کے پیسے ہو، اس کو حوالے کر دینا چاہیے۔ اللہ جل شانہ ہم تمام کو ان روایات مبارکہ پر عمل کرنے کی خوب توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ الحمدللہ عورتوں کے لیے بھی دعائیں ہوتی ہیں۔ قرآن کریم جب بھی بولتا ہے تو قرآن مردوں کا تذکرہ کرتا ہے، لیکن مردوں کے ذمہ میں عورت آئی جاتی ہے۔ قرآن مردوں کا نام لے کر بولتا ہے لیکن مردوں کے ضمن میں عورتیں بھی آئی جاتی ہے۔ تو الحمدللہ ہماری مجلسوں میں ماشاءاللہ بہت ساری عورتیں اپنے گھروں پر بیٹھ کر یا مسجد کے نیچے ہال میں آ کر یا بہت ساری اپنے گھروں پر بیٹھ کر سنتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کا سننا بہت مبارک فرمائے، اور لکھا ہے کہ وہ انتظار میں رہتی ہے آج کے دن کی۔ اللہ تعالیٰ ان کے دلوں میں، ان کی نسلوں میں دین کو زندہ گزاری و ساری فرمائے۔ اللہ ان کے مسائل مصائب کو آسان فرمائے، ان کے گھروں میں رحمتیں برکتیں عطا فرمائے، سب کی اولادوں کو نیک صالح مطیع اور فرما بردار بنائے، اور جن کی اولادیں بیمار ہیں اللہ سب کو شفاء دائمہ مستمرہ عطا فرمائے۔ اللہم صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اللہم انا نسألک العفو والعافیہ فی الدین والدنیا والآخرہ، توفنا مسلما والحقنا بالصالحین، غیر خزایا ولا ندامہ ولا مخزومین۔ اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، اللہ مردوں کو بھی معاف فرما، عورتوں کو بھی معاف فرما، جوانوں کو بھی معاف فرما، بوڑھوں کو بھی معاف فرما، اخلاق رذیلہ سے ہماری حفاظت فرما، اخلاق حمیدہ ہم سب کو عطا فرما۔ اے اللہ ہماری اولادوں کو نیک بنا، صالح بنا، مطیع اور فرما بردار بنا، آنکھوں کی ٹھنڈک بنا۔ اے اللہ جو ہمارے اکابر بقید حیات ہیں ان کی عمروں میں برکتیں عطا فرما، جو تیرے پیارے ہو چکے ہیں ان سب کی قبروں کو نور سے منور فرما، ان کے درجات کو بلند فرما۔ الہ العالمین بیماروں کو شفا عطا فرما، والدین کی اللہ مغفرت فرما، ہمارے والدین کی مغفرت فرما، ہمارے اقارب رشتہ داروں کی مغفرت فرما، ہمارے اہل و عیال بیوی بچوں کی مغفرت فرما۔ اے اللہ مرحومین کی مغفرت فرما۔ اس مجلس میں نہ معلوم کسی کے باپ، کسی کی ماں، کسی کا بھائی بیوی کا انتقال ہوا ہوگا، ان سب کی مغفرت فرما دے۔ اے اللہ اس مجلس پر خصوصی رحمت نازل فرما، اپنی عنایتوں سے مالا مال فرما۔ تیرے محبوب کی محبت میں آتے ہیں، اس محبت کو خوب قبول فرما، خوب قبول فرما۔ محبت کی محبت کی اللہ کے حبیب کی جتنی ادائیں ہیں ان سب پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ سچی پکی محبت کی ہم سب کو توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ایسی بیماریوں سے ہماری بھی حفاظت فرما جس میں ہم دوسروں کے محتاج بن جائیں۔ اللہ کینسر سے حفاظت فرما، برین ہیمریج سے حفاظت فرما، فالج لقوے سے حفاظت فرما۔
اے الہ العالمین ہم دوسروں کے دستے نگر بن جائیں، محتاج بن جائیں، ہمیں کوئی اٹھانے والا بھی نہ ہو۔ اللہ اس طرح کی بیماریوں سے ہم سب کی حفاظت فرما، اللہ عافیت کی زندگی عطا فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما، اللہ سب کے کاروبار میں برکت رحمت عطا فرما، حلال روزی عطا فرما، اے اللہ جو پریشان حال ہے پریشانیوں کو دور فرما، اے اللہ کوئی صاحب بہت پریشان حال ہے، اے اللہ ان کی رہائی کا ذریعہ بنا، اے اللہ ان کے مقابل کو رحم دل بنا دے، کرم دل بنا دے، عافیت والی زندگی عطا فرما دے، اے اللہ پریشانی سے پوری حفاظت فرما لے، اے اللہ جو قید خانے میں ہے اور بے قصور پڑے ہوئے ہیں اللہ ان سب کو رہائی عطا فرما، غلط مقدمات سے نجات عطا فرما، اللہ ہم سب کی دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما، وصلی اللہ علی النبی الکریم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ روزی عطا فرما، اے اللہ جو پریشان حال ہے پریشانیوں کو دور فرما، اے اللہ کوئی صاحب بہت پریشان حال ہے، اے اللہ ان کی رہائی کا ذریعہ بنا، اے اللہ ان کے مقابل کو